کون سا منصوبہ تھا جس نے مسلمانوں کو دشمن کے عظیم لشکر سے بچا لیا؟ وہ کون سی آزمائش تھی جس میں مسلمان کم وسائل کے باوجود ثابت قدم رہے؟ وہ کون سا تاریخی لمحہ تھا جب حضرت علی ایک خوفناک پہلوان عمرو بن عبدود کے سامنے تنہا کھڑے اور تاریخ بدل گئی؟ آج ہم غزوہ خندق کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ اس جنگ میں وہ کون سے واقعات پیش آئے جنہوں نے اسلامی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا؟ یہ واقعہ 5 ہجری میں پیش آیا جب مدینہ منورہ اسلامی ریاست بن چکا تھا اور اسلام عرب میں پھیلنے لگا۔ قریش مکہ اور دوسرے دشمن قبائل کو یہ بات سخت ناگوار گزر رہی تھی کہ مسلمان مضبوط ہو رہے ہیں اور ان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔ مدینہ سے نکالے گئے یہودی قبیلہ بنو نذیر دل میں شدید دشمنی رکھتا تھا اور وہ مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ بنو نذیر کے سردار مکہ گئے اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ پر آمادہ کیا۔ پھر مختلف عرب قبائل سے رابطے کیے گئے۔ اس طرح قریش، بنو غطفان، بنو اسد، بنو فزارہ، بنو سلیم اور دیگر قبائل اکٹھے ہو گئے۔ اس اتحاد کو احزاب کہا گیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہی حملے میں مدینہ کو تباہ کر دیا جائے اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تقریباً 10,000 کا لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 کے قریب تھی۔ وسائل کم تھے، اسلحہ محدود تھا اور شہر کے کچھ حصے کھلے ہوئے تھے۔ اگر دشمن شہر میں داخل ہو جاتا تو عورتیں، بچے اور عام لوگ سب خطرے میں پڑ جاتے۔ حالات بہت سخت تھے اور خوف کی کیفیت پھیل گئی تھی۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے اس حصے میں جہاں سے حملے کا خطرہ ہے وہاں ایک گہری خندق کھودی جائے تاکہ دشمن کا لشکر شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ عربوں میں یہ طریقہ جنگ معروف نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو قبول فرمایا۔ مسلمانوں نے فوراً خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ ہر شخص خود کام کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ مٹی اٹھاتے، پتھر توڑتے اور خندق کھودتے تھے۔ بھوک تھی، سردی تھی، کمزوری تھی، لیکن سب کے دلوں میں ایمان اور صبر تھا۔ خندق کئی دنوں کی محنت سے تیار ہوئی۔ جب احزاب کا لشکر مدینہ پہنچا اور خندق کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ گھوڑے خندق پار نہیں کر سکتے تھے اور پورا لشکر رک گیا۔ دشمن نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن خندق کی وجہ سے وہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ کئی دن تک محاصرہ جاری رہا، تیر اندازی ہوتی رہی، خوف اور دباؤ کی کیفیت رہی، لیکن کوئی فیصلہ کن جنگ نہ ہو سکی۔ ایک دن چند دشمن بہادر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سب سے مشہور اور خطرناک شخص عمرو بن عبدود تھا۔ وہ عرب کا مشہور پہلوان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اکیلا 1000 سپاہیوں کے برابر ہے۔ وہ بھاری لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھا، اس کے پاس بڑی تلوار اور ڈھال تھی اور اس کا جسم طاقتور تھا۔ اس کے انداز میں غرور اور تکبر تھا۔ عمرو بن عبدود میدان میں آ کر زور سے بولا کہ مسلمانوں میں کوئی ہے جو اس کے مقابلے کے لیے آئے۔ وہ مسلسل للکارتا رہا اور مسلمانوں کو چیلنج کرتا رہا۔ اسی وقت حضرت علی اٹھے۔ انہوں نے رسول اللہ سے اجازت مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں بیٹھنے کا فرمایا۔ عمرو دوبارہ للکارا۔ حضرت علی دوبارہ اٹھے۔ تیسری بار جب عمرو نے چیلنج کیا تو حضرت علی پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کی اجازت دی، انہیں اپنی زرہ پہنائی، اپنی تلوار عطا فرمائی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی خندق پار کر کے عمرو بن عبدود کے سامنے پہنچے۔ عمرو نے انہیں دیکھا اور کہا کہ وہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ نوجوان ہے، اس لیے واپس چلے جائیں۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ وہ انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ عمرو نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت علی نے کہا کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو واپس چلے جاؤ۔ عمرو نے غرور سے کہا کہ عرب کی عورتیں اس پر طعنہ دیں گی کہ عمرو ڈر گیا، اس لیے وہ واپس نہیں جائے گا۔ دونوں کے درمیان شدید جنگ شروع ہوئی۔ کچھ دیر تک کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب گرد بیٹھی تو لوگوں نے دیکھا کہ عمرو بن عبدود زمین پر گرا اور حضرت علی سلامت کھڑے ہیں۔ اس طرح حضرت علی نے عمرو بن عبدود کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے حوصلے کو بہت بلند کرنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی اس ضرب کو بہت عظیم قرار دیا، فرمایا کہ یہ ضرب بہت بڑی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد دشمن کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان پر خوف طاری ہو گیا۔ اسی دوران مدینہ کے اندر موجود یہودی قبائل بنو قریظہ نے بھی مسلمانوں سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا، جس سے صورتحال مزید نازک ہو گئی کیونکہ دشمن باہر بھی تھا اور اندر بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، شدید آندھی چلی، تیز ہوائیں چلنے لگی،
دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، آگ بجھ گئی، سامان بکھر گیا اور ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ رات کے وقت پورا لشکر بد حواس ہو گیا اور بغیر کسی جنگ کے واپس لوٹ گیا۔ یوں جنگ خندق ختم ہو گئی، دشمن بغیر کسی کامیابی کے واپس چلا گیا اور مسلمان محفوظ رہے۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں بہت بڑی فتح تھا۔ اس کے بعد کفار کی طرف سے مدینہ پر اس طرح کا بڑا حملہ دوبارہ کبھی نہ ہو سکا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ہم اس چینل پر آپ کے لیے اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔